الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین و سید الآخرین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین گرامی السلام علیکم۔ درس قرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ چونکہ تفسیر مکمل ہو چکی ہے لہٰذا اس کی ایپ میں مصروف رہا، اس لیے میں آپ کے سامنے حاضر نہ ہو سکا۔ انشاءاللہ ہر 2 ہفتے کے بعد درس کو جاری رکھیں گے جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا۔ اور اگر آپ کے کوئی سوال ہوں تو آپ واٹس ایپ میں مجھ کو بھیج سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ سورۃ اسراء پڑھ رہے ہیں، بڑی اہم سورت ہے، قرآن مجید کے وسط میں ہے۔ جو پچھلا درس تھا اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بڑی عطا اور فضل دیا ہوا ہے، اور اس کے عطا و فضل میں کوئی کمی نہیں، لیکن جو لوگ دنیا میں سمجھتے ہیں کہ سب کچھ عطا مل جائے گی وہ غلط فہمی میں ہے، کیونکہ دنیا کے مقابلے میں جو آخرت کا حصہ ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 21، آپ سماعت فرمائیں۔ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ بڑی خوبصورت آیات ہے، سارا قرآن مجید خوبصورت ہے، لیکن فرمایا پہلی آیت ہے کہ انظر، کہ دیکھو، غور کرو۔ یعنی جب یہ دیکھنے کا حکم دیا جاتا ہے تو اس طرح ہم کہتے ہیں کہ دیکھتے نہیں ہو، کا مطلب ہے کہ یہ بڑی آپ کو سوچنے کی بات ہے، آپ اس میں کیوں نہیں سوچ رہے۔ عام دیکھنا نہیں ہے، جس طرح آپ راستے چلتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اہم ہے، کیونکہ راستہ بھی آپ کو اگر صحیح نہیں پتہ چلے گا تو آپ گم ہو جائیں گے۔ دیکھیں کہ کس طرح ہم نے فضیلت دی ہے ایک لوگ کو دوسرے پر۔ اب اس میں اس آیت میں بڑی حکمت ہے۔ ہم جو حسد کرتے ہیں اور بعض اوقات ہم نیگیٹو سوچتے ہیں کہ فلانے اپنے کولیگ کے ساتھ، اپنے محلے والوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے اندر، خاص کر جو سبلنگ یا جو اپنے کلوز ریلیٹیو ہوتے ہیں، مثلا کزن وغیرہ، تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ نیچر نے ایک اصول بنایا ہے۔ جس ہمارے پنجابی مثال تھی کہ رنگ برنگی اور جگ موتیاں بھر، یعنی اس جگ میں بڑے رنگ ہیں اور مختلف قسم کے موتی ہیں، ان میں ہر موتی کی اپنی خصوصیت ہے، ہر موتی کی اپنی خوبصورتی ہے، ہر رنگ کی اپنی خوبصورتی ہے، ہر رنگ کی اپنی اٹریکشن ہے، اور رنگ کی وجہ سے ہی یہ آپ دیکھیں نا، ہم ہر وقت کیوں لگے پڑے ہیں اپنے ان فلموں کے سامنے، اپنے موبائل پہ، کیوں؟ رنگوں کی وجہ سے۔ اگر یقین کریں کہ اگر رنگ ہٹ جائیں، سارے ہمارے موبائل بلیک اینڈ وائٹ ہو جائیں، تو کوئی بندہ موبائل پہ جو ٹائم لگاتا ہے اس کا 1/3 بھی نہیں لگائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کلر ٹی وی آنے کے بعد بلیک اینڈ وائٹ ختم ہو چکا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہم نے فضیلت دی ہے یہ ایک قدرت کا نظام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے ہے کہ لوگوں میں ایک ربط رہے۔ صحابہ کرام، یا رسول اللہ ربط کیسے؟ فرمایا ایک دوسرے کی ضرورت رہے، جب ضرورت ہوگی تو خود بہت ربط ہوگا۔ کہتے ہیں نا ویئر دیر از ول دیر از اے وے، جب ضرورت ہوتی ہے تو پھر ول بن جاتی ہے اور پھر راستہ بھی نکل آتا ہے، ڈھونڈنے والا پا لیتا ہے، کر لیتا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کے لیے مختلف درجے دیں، لہٰذا آپ اس میں پریشان نہ ہوں، اس کو ایکسیپٹ کریں، اور جس طرح حدیث میں آیا ہے کہ آپ اس کا رش کریں، حسد نہ کریں۔ حسد کا مطلب ہے کہ اس سے زائل ہو جائے، بھلا مجھے ملے نہ ملے، کسی کو ملے نہ ملے، اس کی پاسا صورت میں بہت نیگیٹو تھنکنگ ہے، بہت نیکیوں کھا جاتی ہے۔ رش کیا کہ یا اللہ اس نے جو لی ہے مجھے بھی کہا، میں بھی اس کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے پھر آپ جد و جہد کریں، تگ و دو کریں،
رشک یہ مطلب ہے کہ اس بندہ یہ ڈیزرو کرتا ہے، اس نے اس کو ارن کیا، اس نے اس کو حاصل کیا اپنی محنت سے، میں بھی محنت کرتا ہوں، اس کو حاصل کروں گا تاکہ سارے کا معیار اونچا ہو جائے، بہتر ہو جائے، تو یہ مقصد ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو اس میں دنیا میں آپ پریشان ہوا کریں کہ آخرت، کوشش یہ کریں کہ آخرت میں آپ کا درجہ اونچا ہو۔ اب آخرت کا درجہ اونچا ہونے کے بارے میں بڑی کنفیوژن پھیلائی گئی ہے، کنفیوژن پھیلائی گئی کہ آخر کا درجہ عبادت سے ہے، اور عبادت کو مسجد کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے۔ مسجد کی جو ہماری بات ہے اس کے لیے ہمیں 1 گھنٹہ دیا گیا کہ صبح 5 منٹ کی نماز، ظہر کی 10 منٹ کی نماز، عصر کی 5 منٹ کی نماز، مغرب کی 7 منٹ کی نماز، عشاء کی 15 منٹ کی نماز، یہ ساری نمازیں 1 گھنٹہ بنتی ہیں۔ باقی نمازیں آپ اپنے گھر پڑھیں، تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، ذکر کریں، جو کریں اپنے گھر میں کریں۔ لیکن چونکہ مسجد کو چلانے کے لیے ملازمت کے اسباب نکل آئے ہیں، اب جو ملازم ہیں ان کو اپنی ملازمت کی سیفٹی چاہیے، اور اس کے لیے وہ معاوضہ بھی لیتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو انسٹیٹیوشن کا یہ طریقہ ہے یہ چلتا رہے تاکہ ملازمت کی جاب جو ہے سیکیور رہے۔ یہی حال قرأت کا ہے کہ قرآن مجید پڑھنا ہمیں ضروری ہے، ہم اجمی ہیں، ہمارے لیے کوئی وہ تلفظ، وہ لہجہ ضروری نہیں ہے کیونکہ ہم اجمی ہیں، عربوں کو بھی ساتھ کرتی تھی، لیکن چونکہ یہ اس میں انکم ہے، آپ کو ٹیوشن ملتی ہے، آپ کو پیسے ملتے ہیں، اس کو امفیسائز کیا جاتا، سمجھنے کو امفیسائز نہیں کیا جاتا، جس پہ آپ کی نجات کا دار و مدار ہے، جس کے بار بار حکم دیا ہے کہ غور کرو، فکر کرو، سوچو، سمجھو، ان کی مصلحتوں کو سمجھو، اس کی اہمیت نہیں ہے، نہیں منہ کیسے موڑ کے بات کرنا چاہیے، دعات کیسے ہو، صاد کیسے ہو، قاف کیسے ہو، کاف کیسے ہو۔ ارے بھائی ہم اجمی ہیں، حضور کے زمانے میں بھی ہمیں رخصت تھی، اب تو اس میں ضرور آپ اچھا، اگر آپ کو ادا ہے تو اچھی بات ہے، اگر آپ نے مقابلہ قرأت کرنا ہے یا اگر آپ نے کوئی امامت کرنی ہے تو ٹھیک ہے، لوگوں کو خوشحالانی بھی ہونی چاہیے، اچھی ادا بھی ہونی چاہیے، سننے والوں کو معنی کے علاوہ صوتی بھی مزہ آتا ہے، آواز کا اپنا لطف ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ غور کرنے کے بجائے اس پہ وقت ضائع کرتے رہیں۔ اور یہ شیطان کا ایک طریقہ ہے کہ پینی وائز ہو، یعنی اشرفیاں لوٹتی رہیں، کولے بچاتے رہیں، یعنی اس پہ زور لگاتے رہیں اور سمجھے نہیں تاکہ صحیح مسلمان نہ بن جائے۔ فرمایا کہ آخرت کا جو کام ہے نا وہ بڑا اہم ہے، لہٰذا تم اس کے لیے کوشش کرو۔ یعنی اچھا، اب میں جو بات کر رہا تھا کہ اللہ کی جو درجات ہیں وہ اس میں عبادت سے ہم مراد خلق خدا کی خدمت ہے۔ حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جنت والوں کی کیا خصوصیت ہوگی؟ فرمایا ان کے اچھے اخلاق ہوں گے، لوگوں میں تعاون کرتے ہوں گے، لوگوں کے لیے بھلائی کرتے ہوں گے، یعنی سارے جو حقوق العباد ہیں وہ اس کا حصہ ہے۔ یقین کریں کہ نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو حقوق العباد کی ضرورت ہے، نہ حقوق اللہ کی ضرورت ہے۔ یہ جو ایمفیسائز کیا گیا ہے نا، یہ اللہ نے اپنی پیاری مخلوق انسان کی اس دنیا میں زندگی کی خوبصورتی کے لیے، آرام کے لیے، سکون کے لیے، ویل بینگ کے لیے کہا کہ بھئی ایک دوسرے کے خیال کرو، بحیثیت ہمسایہ، بحیثیت بھائی، بحیثیت باپ، بحیثیت بیٹا، بحیثیت شوہر، بحیثیت بیوی، بحیثیت ملازم، بحیثیت راہ چلتا آدمی، ایک بڑا چھوٹا، وعدہ، تجارت، کاروبار، ایمانداری، ناپ تول، ہمارے فائدے کے لیے۔ یقین کر جن ممالک میں یہ وہ اس وقت دنیا میں عیش میں ہے، خدا کو یہ کہ بلیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر بلیو کریں گے تو ان کی آخرت اچھی ہوگی، بلیو نہیں کریں گے تو دنیا اچھی ہوگی، آخرت اچھی نہیں ہوگی۔ لہٰذا آخرت چونکہ اکبر ہے، افضل ہے، طویل ہے، تو اس میں ان کو خسارہ ہوگا، ان کو سوچنا سمجھنا چاہیے، اس طرف آ جانا چاہیے۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا، شیئر یہ اس بڑا ضروری ہے۔ اب آگے جو فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا نہ بناؤ، یعنی شرک بہت بری چیز۔ اس میں بار بار کہا گیا ہے کہ اگر آپ اللہ کے ساتھ کوئی شریک کرتے ہیں تو آپ کو سزا ملے ہی ملے گی، اللہ کی مرضی ہے، لیکن وجہ اس کی یہ ہے کہ آج تھوڑا سا غور کریں، انسان کا وجود، یہ زمین، مطلب سائنس دیکھیے، ہزاروں سال سے انسان کوشش کر رہا ہے ابھی تک، جو یعنی یہ سمجھے کہ سمندر میں ایک چلو کے برابر اسے پتہ چلا ہے، یہ سب انسان کے لیے، اور زمین کے اوپر تو ہر چیز انسان کے لیے، اتنی نعمت اس نے آپ کو دی ہیں، پھر آپ اس کو مانتے نہیں ہیں۔ کبھی کہتے ہیں نیچر ہے، کبھی کہتے ہیں بادل آ گیا ہے، کبھی کہتے ہیں اس طرح رہے گا، کبھی کہتے ہیں نہیں ختم ہو جائے گا،
کبھی کہتے نہیں ایسے نہیں پیدا ہو گیا، کبھی کہتے نہیں یہ ڈیولپ ہوا. میں مطلب جتنا آپ کا دماغ ہے خدا کو چھوڑ کے شیطان کہتا ہے ہر قسم کی لاجک استعمال کرو، اور یہ نہ سوچو کہ بھائی جو بنا ہے اس سے پہلے کوئی بنانے والا تو تھا. جب یہاں آتے تو کہتے اس بات کو چھوڑو بھائی، یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. بھائی جو مسئلہ حل نہیں ہوتا تو مان لو کہ کوئی بنانے والا تھا، وہ خدا ہے، وہ اللہ ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، نہ اس سے ختم ہونا ہے نہ اس کا پیدا ہونے کا پتہ ہے. یعنی جو ہمارے 99 نام ہیں، جو خصوصیات ہیں، وہ وہی اس کی ایک قسم کی تفصیل بتائی گئی ہے، تعریف بتائی گئی ہے. اس کو ہمیں سمجھنے کے لیے ہمیں اشارہ دیا گیا ہے، اس کو مان لو. لیکن نہیں مانتے. تو فرمایا کہ یہ بات نہ کرو. اگر تم یہ بات کرو گے تو پھر تم ذلیل اور خوار ہو جاؤ گے، دنیا میں کم ہوگے، آخرت میں جاتے ہو. دنیا میں اس طرح ہوگے کہ ایک قوم خدا کو مانتی ہے، اس کا کردار بھی اچھا ہے خدا کے احکام کے مطابق. ایک قوم کا کردار اچھا ہے لیکن خدا کو نہیں مانتی. جب دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوگا، ٹکراؤ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ خدا کو مانو، کیونکہ خدا کو ماننا نہ ماننے کے لیے بندے کا اختیار ہے، اللہ خود اس کو سزا دے گا آخرت میں. اس میں ٹکراؤ یہ ہونا چاہیے کہ بھئی انسان کو آزادی دو کہ اگر خدا کو ماننا چاہتا ہے تو اس کو روکو مت، نہ زبردستی منواؤ نہ زبردستی روکو. زبردستی منوانا بھی منع ہے، زبردستی روکنا بھی منع ہے. تو اس روکنے کے لیے جو لڑائی ہوگی، جو جھگڑا ہوگا، وہ تو ہونا ہے، اس میں اور کئی بھی ایلیمنٹ ہوتا ہے. لیکن اگر یہ کاز ہے تو جو اللہ کو ماننے والے ہیں اور اللہ کے احکام کے مطابق ان کے اخلاق، اعمال اور معاملات ہیں، وہ ان کے اوپر جیت جائیں گے. اس میں خواہ مدت 5 سال لگے، 10 سال لگے، 1 مار کا ہو، 2 مار کے ہو، 10 مار کے ہو، تو یہ گارنٹیڈ ہے اور تاریخ سے ثابت ہے. پھر آگے فرمایا اس کے بعد کیا کیا؟ پھر اب والدین کا ذکر کیا کہ آپ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک تو تم کسی کی عبادت نہ کرو، اور دوسرا یہ کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اس لیے شرک کے بعد جو گناہ کبیرہ ہے وہ والدین کی نماز نہیں ہے، زکوٰۃ بھی نہیں ہے، والدین کی نافرمانی ہے. تو اس کی ترتیب دیکھیں نا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ نے فیصلہ کیا کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ان کے ساتھ احسان کرو. اور کب کرو؟ آپ کے احسان کی ان کو ضرورت نہیں جب آپ 5 سال کے، 7 سال کے، 10 سال کے، 16 سال کے، 17 سال کے، 25 سال کے، 50 سال. ان کو ضرورت تب ہوگی جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے، جب وہ کمزور ہو جائیں، جب وہ محتاج ہو جائیں گے، جب وہ محتاج ہو جائیں گے، ان کو ضرورت پڑے گی، اس وقت ان کے ساتھ احسان کرو. اور احسان کیا کرو؟ یہ اس کا ایک بڑا سمپل سا معیار دیا ہے جو ہماری سمجھنے کے لیے بہت ہی اچھا ہے. ایک ان میں سے یہ 2 ان میں سے ہو، اور ان سے اف تک نہ کرو، اور ان کو جھگڑے نہ کرو، اور ان سے نرمی میں بات کرو. یعنی جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے ساتھ یہ احسان کرو. اب احسان کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے تمہیں دیا ہے اس سے تم ان کو زیادہ دو. یعنی جو انہوں نے تمہاری پرورش کی، جو انہوں نے تمہیں دنیا میں سہولتیں دیں، ان سے تم ان کو بہتر دو. اگر تم ان سے کم دیتے ہو تو تم یہ سمجھو کہ تمہارا معیار کم ہو گیا، تم وہ اچیو نہیں کر سکے جو انہوں نے کرنا تھا. اس سے ایک مطلب یہ ہے کہ آپ محنت کر کے زندگی اپنی اچھی بناؤ تاکہ ماں باپ نے جو آپ کو دیا آپ اس سے بہتر جا سکے. دوسرا یہ کہ ماں باپ کو اف تک نہ کرو، ان کو برا بھلا مت کرو. اگر تمہاری وہ بات تم سے ایسا مطالبہ کرتا ہے جو تمہارے بس میں نہیں ہے تو برا بھلا مت کہو، ناراضگی مت کرو. اگر نہیں ہو سکتا تو ان سے گزارش کرو، اگر کر سکتے ہو تو ضرور کرو، اور اگر نہیں کر سکتے ہو تو ان سے پیار سے، محبت سے انکار کرو، یا ان سے اپنی معذوری کا اظہار کرو. تو اسی اپنا درست ہونا یا سخت رویے نہ رکھو، اس بات سے سخت منع کیا. اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں کئی بار ذکر ہے، اولاد کے بارے میں تو نہیں ہے جتنا والدین کے بارے میں ہے. کیوں؟ کہ اولاد سے محبت ایک انسانی جذبہ ہے جو نیچر نے دیا ہوا ہے. والدین کا جو جذبہ ہے وہ نیچر نے دیا ہے ہمدردی کا، لیکن وہ کم ہے. اس لیے ہم عام طور پر والدین کو اگنور کر دیتے ہیں، اولاد کو آگے کرتے ہو. قیامت کی نشانی میں سے بھی ایک نشانی ہے والدین کے حقوق میں. حضور نے فرمایا کہ والدہ کا حق زیادہ ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. اس وقت کی بات ہے جب سرکاری فوج نہیں تھی، ہر ایک فرد بہت اہم تھا اور والنٹیئر ہوتا تھا، ہر بندے کی ضرورت تھی. آپ نے پوچھا تمہارے والدین ہیں؟ اس نے کہا والدہ ہے. اس نے کہا جا کے اس کی خدمت کرو. حضرت اویس کرنی حضور کی زیارت کو نہیں آ سکی کیونکہ ان کی والدہ بوڑھی تھی ان کا، اور اس کا ان کو اتنا جرم ملا ہے کہ حضور نے ان سے دعا کے لیے کہا ہے حضرت عمر کو اور اپنے صحابہ کرام کو.
تو یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں. پھر فرمایا کہ والد یعنی اللہ کی غصہ والد کے غصہ میں. فرمایا تمہارے ذات اور تمہارا مال تمہارے والد کا مال. یعنی شریعت اسلام میں والدین کو حق ہے کہ اگر ان کو مجبوری ہے زندگی کے رہنے کی تو ان کی پینشن ایک قسم کی آپ انہیں حق بنتا ہے کہ آپ کے مال سے لیں اور اس سے آپ چوری نہیں کہیں گے. ہاں ان کو ضائع کرنے کا حق نہیں ہے. تو یہ سارے معاملات اتنے اہم ہیں کہ اس پہ ہمیں غور کرنی چاہیے انشاءاللہ. اس کی آگے میں 2-3 آیتیں جس میں ہم انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے تاکہ یہ آج کل خاص کر وہ ہمارے مسلمان ممالک جہاں ریاستیں کمزور ہیں کرپشن کی وجہ سے, وسائل کی کمی کی وجہ سے نہیں, لوگوں کی کرپشن کی کمی کی وجہ سے, لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے, لوگوں کے اپنے صحیح فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے, یا حکمرانوں کے فیصلے صحیح نہ کرنے کی وجہ سے, جس کے لیے حکمران بھی جواب دہ ہوں گے اور لوگ تو خدا بھگتے ہیں. تو اس میں والدین کا یہ خیال کرنا ہمارا بہت ضروری ہے اور اولاد کا فرض بنتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور معاشرے میں ہر ایک تک بھلائیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.